السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو ایٹ عثمان اور میں ہوں محمد عثمان۔ سلطان محمود غزنوی، جنہیں بت شکن سلطان کے طور پہ بھی یاد کیا جاتا ہے، سلطان محمود غزنوی نے اسلام کی بقا کے لیے ہندوستان پر 17 حملے کیے، جن میں انہوں نے لاکھوں بتوں کو تباہ کیا۔ اس لیے ہندو مورخین ان کو ایک لٹیرے اور ڈاکو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہندو مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے محض لوٹ مار اور بتوں میں رکھے خزانے کی خاطر ہندوستان پر حملے کیے۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی ایک انصاف پسند، بہادر اور نہایت ذہین ترین سلطان۔ ان کے دربار میں جب بھی کوئی مقدمہ لایا جاتا تو اس کا فیصلہ نہایت غور و فکر کے ساتھ سناتے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان محمود غزنوی کے انصاف کے ایک واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں ایک شخص نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس کچھ ہیرے تھے جو اس کی پوری زندگی کی محنت کی کمائی تھی۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ کہیں سفر کے دوران یہ ہیرے مجھ سے کوئی چھین نہ لے، لہذا اس نے یہ ہیرے اپنے علاقے کے قاضی صاحب کو امانت کے طور پر دینے کا ارادہ کیا اور قاضی صاحب سے کہا کہ یہ میں سفر سے واپسی پر آپ سے لے لوں گا۔ ہیرے ایک پوٹلی میں بند تھے اور وہ پوٹلی قاضی صاحب کو دے کے چلا گیا۔ سفر سے واپسی پر اس نے پوٹلی قاضی صاحب سے وصول کی اور جب پوٹلی کھول کر دیکھا تو اس میں ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے تھے۔ تو اس نے قاضی سے پوچھا، اس میں تو ہیروں کی بجائے کھوٹے سکے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے جواب دیا، مجھے اس بات کا نہیں پتا، تم دیکھ سکتے ہو پوٹلی نہ تو پھٹی ہوئی ہے اور نہ اس پر سیے جانے کا نشان ہے، لہٰذا تم مجھے پریشان نہ کرو اور اپنی پوٹلی اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ اس طرح وہ پریشان ہوتا ہوا فیصلہ کرانے کے لیے سلطان محمود غزنوی کے دربار پر پہنچا اور سلطان کو پورا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، حضور، میں اللہ نبی کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ میں 3 دن کے لیے سیر کو جا رہا ہوں، تم 3 دن کے بعد آنا۔ جب سلطان اکیلے رہ گئے تو انہوں نے ایک چھری سے اپنا بیٹھنے والا گدا پھاڑ دیا اور چلے گئے۔ اگلے دن صفائی کے لیے ایک خادم دربار میں آیا اور گدا پھٹا ہوا دیکھ کر چلانے لگا کہ سلطان کا گدا پھٹا ہوا ہے۔ اس نے تمام ملازمین کو بلایا اور کہا، یہ دیکھ کر سلطان ہم کو مار ڈالے گا، جلد ہی اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ان میں سے ایک خادم نے کہا کہ میں ایک رفوگر کو جانتا ہوں جو اس طرح سیے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گدا کہاں سے پھٹا ہوا تھا۔ تمام ملازمین نے پیسے ملا کر اس رفوگر کو دیے اور اس نے گدا سی کر اگلے دن سلطان کے دربار میں رکھ دیا۔ جب سلطان محمود غزنوی واپس آئے تو آپ گدا دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، یہ کس نے سیا ہے؟ تمام خادمین یہ سن کر حیران ہو گئے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ گدا میں خود ہی پھاڑ کر گیا تھا۔ اب اس رفوگر کو بلاؤ جس نے یہ گدا سیا ہے۔ ناظرین، جب وہ رفوگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا، یہ گدا تم نے سیا ہے؟ رفوگر نے جواب دیا، جی ہاں حضور، یہ میں نے ہی سیا ہے۔ سلطان نے وہی پوٹلی نکال کر اس کے سامنے رکھی اور کہا، اس کو بھی تم نے سیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حضور، آپ کے علاقے کے قاضی یہ پوٹلی لے کر میرے پاس آئے تھے، اس میں سے ہیرے نکال کر کھوٹے سکے بھرے تھے اور اس کو سی دیا تھا، اس کام کا مجھے حصہ بھی ملا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے شخص کو جانے کے لیے کہا اور کہا جب بلایا جائے تب آنا۔ سلطان نے دربار برخاست کرنے کے بعد قاضی کو بلایا اور قاضی سے پوچھا، تم نے ہیروں کی بجائے پوٹلی میں کھوٹے سکے بھر دیے ہیں، اس لیے وہ ہیرے اس شخص کو لوٹا دو۔ اس پر قاضی نے جواب دیا، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اس پر سلطان نے قاضی سے کہا، دیکھیے قاضی صاحب، اس وقت ہم دونوں اکیلے ہیں، آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بات صرف میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں۔ اگر صبح دربار میں بلایا گیا تو پورا ملک جان جائے گا، لیکن قاضی نہ مانا۔ سلطان نے اس پر قاضی کو صبح دربار میں بلایا اور جواب طلب کیا، لیکن قاضی کا پھر وہی جواب تھا۔ پھر سلطان نے اس رفوگر کو دربار میں بلایا جس سے قاضی نے پوٹلی سلوائی تھی۔ رفوگر کو دیکھ کے قاضی کانپنے لگا اور اقرار جرم کرنے لگا، جس پر پورے مجمع کو پتہ چل گیا کہ قاضی نے اس شخص کے ساتھ بددیانتی کی تھی۔ تمام لوگ قاضی پر ملامت کرنے لگے اور جو لوگ قاضی کو سلام کیا کرتے تھے وہ اس پر لعنت بھیجنے لگے۔ قاضی یہ رسوائی برداشت نہ کر سکا اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح قاضی کو اس کی بددیانتی کی سزا مل گئی۔